السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ وہ کچھ اس طرح بیان فرماتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرار ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا۔ اس مہم میں قرعہ ان کے نام نکلا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا اور وہ آپ کے ساتھ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک جگہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، پلٹنے لگی تو پڑاؤ کے پاس پہنچ کر میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس وقت غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہی ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمہ، یہ بزرگ بدری صحابہ میں سے تھے۔ بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے اپنی خوشنودی کی سند قرآن میں دے دی ہے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر مامور فرمایا تھا کہ وہ قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پڑی چیزوں اور چھوٹ جانے والے لوگوں کی حفاظت کریں۔ حضرت صفوان اسی لیے قافلے روانہ ہونے کے بعد پڑاؤ دیکھ لیا کرتے تھے، تو جب صبح کو یہ بزرگ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بار بار دیکھ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی، وہ نکیل پکڑ کر چل دیے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ بھی نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیا۔ ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہ تھا کہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں بن رہی ہیں۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی، 1 مہینے تک پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ ہاں، جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو میری بیماری کے زمانے میں کبھی ہوا کرتی تھی۔